اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الرکعتان فی جوف اللیل احب الی من الدنیا وما فیہا۔ ناظرین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج آپ کی خدمت میں انشاءاللہ نماز شب کا آسان طریقہ لے کر حاضر ہوئے ہیں تاکہ ہمارے نوجوان، ہماری مائیں اور بہنیں زیادہ سے زیادہ نماز شب کی طرف رغبت پیدا کر سکیں اور اپنے خدا سے قریب ہو سکیں۔ سب سے پہلے فضیلت ماہ رمضان المبارک چونکہ ماہ عبادت ہے، ماہ رحمت ہے، ماہ برکت ہے، اس میں ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نماز شب اور عبادت کی طرف قدم بڑھائیں۔ تو سب سے پہلی حدیث ہے کہ الرکعتان فی جوف اللیل احب الی فی الدنیا وما فیہا، میرے نزدیک سب سے زیادہ پسند رات کی تاریکی میں 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث ہے ان جعفر ابن محمد علیہ الصلاۃ والسلام قال المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا و8 رکعات من آخر اللیل والوتر زینۃ الآخرہ وقد یجمعها اللہ لاقوام، بحار الانوار جلد 87 اور صفحہ 150 یعنی پیج 150۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مال اور بنون یعنی مال اور اولاد یہ انسان کی دنیاوی حیات کی زینت ہے، لیکن و8 رکعات من آخر اللیل، لیکن 8 رکعت جو آخر شب میں پڑھی جاتی ہے، رات کی تاریکی میں پڑھی جاتی ہے، والوتر اور وطر کی نماز جو پڑھی جاتی ہے جو 1 رکعت ہے، زینۃ الآخرہ، مال اور اولاد دنیا کے لیے زینت ہیں، لیکن 8 رکعت اور نماز وطر یعنی نماز شب جو ہے یہ آخرت کے لیے زینت ہے۔ اس کے بعد پھر معصوم فرماتے ہیں وقد یجمعها اللہ لاقوام، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خداوند عالم ان دونوں چیزوں کو کسی ایک شخص میں جمع کر دیتا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس کے اندر زینت حیات دنیا بھی ہو اور زینت حیات آخرت بھی ہو۔ اور ایک حدیث میں حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وقال الرضا علیہ السلام علیکم بصلاۃ اللیل فما من عبد یقوم آخر اللیل فیصلی 8 رکعات ورکعتی الشفع ورکعت الوتر۔ معصوم فرماتے ہیں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کہ تم پر نماز شب ضروری ہے کہ تم تلاوت نماز شب کرو، نماز شب پڑھو۔ فما من عبد یقوم آخر اللیل، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو رات کی تاریکی میں آخر شب میں کھڑا ہوتا ہو، فیصلی اور پڑھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، 8 رکعات 8 رکعت نماز یعنی نماز شب پڑھتا ہو، ورکعتی الشفع اور 2 رکعت نماز شب پڑھتا ہو، ورکعت الوتر اور 1 رکعت نماز وطر پڑھتا ہو۔ کیسی حالت میں؟ واستغفر اللہ فی قنوتہ 70 مرۃ، اور 70 مرتبہ اپنے قنوت میں استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھتا ہو، الا مگر یہ کہ خداوند عالم کیا کرتا ہے؟ اجیر من عذاب القبر، اسے عذاب قبر سے نجات دے دیتا ہے، وعذاب النار اور عذاب جہنم سے نجات دے دیتا ہے، ومد لہ فی عمرہ اور اس کے عمر میں وسعت پیدا کر دیتا ہے، طویل کر دیتا ہے، طولانی کر دیتا ہے، ووسع علیہ فی معیشتہ اور اس کی زندگی میں وسعت کر دیتا ہے اور اس کی رزق میں برکت اور اس کے رزق میں وسعت پیدا کر دیتا ہے۔ ثم قال علیہ السلام، پھر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان البیوت التي تصلی فیہا باللیل یظہر نورہا لأہل السماء کما یظہر نور الکواکب لأہل الارض۔ امام فرماتے ہیں کہ بے شک وہ گھر کے جس میں نماز شب پڑھا جاتا ہے اس کا نور ایسے آسمان والوں کے لیے چمکتا ہے جیسے کوکب یعنی ستارے زمین والوں کے لیے چمکتے۔ لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے نماز شب کی طرف آگے بڑھیں، قدم بڑھائیں۔ آخری حدیث نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ اللیل مرضات الرب وحب الملائکہ وسنت الانبیاء ونور المعرفہ واصل الایمان وراحت الابدان وکراہیت الشیطان وسلاح علی الاعداء واجابۃ للدعاء وقبول الاعمال وبرکۃ فی الرزق۔ واقعا عجیب ہے۔ والشفیع بین صاحبها وبین ملک الموت وسراج فی قبرہ وفراش تحت جنبہ
و جواب مع منکر و نکیر و مونس و دائر فی قبرہ الی یوم القیامہ۔ نبی کریم بحار الانوار جلد 87 پیج 161 نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ صلاۃ اللیل مرضات اللہ، مرضات الرب، نماز شب خدا کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، وحب الملائکہ، اور ملائکہ سے محبت یعنی محبت ملائکہ کا ذریعہ ہے، وسنت الانبیاء، اور انبیاء کی سنت کا ذریعہ ہے، ونور المعرفہ، اور اسی کے ذریعے سے نور معرفت انسان کو حاصل ہوتا ہے، واصل الایمان، یہی اصل ایمان ہے، وراحت الابدان، اور بدن کو سکون اور راحت محسوس ہوتا ہے، وکراہیت الشیطان، اور شیطان اس کی وجہ سے انسان سے دور ہو جاتا ہے، والسلاح علی الاعداء، اور ایک ایسا اسلحہ ہے جو مخالفین اور اپنے دشمنوں کے مقابلے میں انسان کو عطا کرتا ہے، وَإِجَابَةٌ لِلدُّعَاء، اور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ قرار دیتے ہیں پروردگار، وَقَبُولُ الْأَعْمَالِ، اور اعمال کی قبولیت کا سبب ہے، وَبَرَكَةٌ فِي الرِّزْقِ، اور رزق میں اضافہ اور برکت کا سبب ہو جاتا ہے، وَشَفِيعٌ بَيْنَ صَاحِبِهَا وَبَيْنَ مَلْكِ الْمَوْتِ، اور اپنے اور ملک الموت کے درمیان شفیع قرار دیتا ہے پروردگار عالم اس کو، وَسِرَاجُ فِي قَبْرِهِ، اور اس کے قبر کا چراغ قرار دے دیتا ہے اسے، وَفِرَاشُ تَحْتَ جَنبِهِ وَجَوَابُ مَعَ مُنْكِرٍ وَنَكِيرٍ، اور منکر و نکیر کے ساتھ جواب دینے والا ہو جاتا ہے، وَمُونِسُ وَدَائِرُ فِي قَبْرِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور یہ ہمیشہ مونس ہو جاتا قرار دیتا ہے پروردگار عالم اس کی قبر میں وظاہر کے ذریعے سے۔ بحار الانوار میں حدیث ہے، پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو نماز شب پڑھنے کا عادی بنا دے، میرے اللہ ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ ہم تیری بارگاہ میں نماز شب کے ذریعے سے قریب آ سکیں۔ جتنی حدیثیں ہیں نبی کریم فرماتے ہیں اگر مجھے پروردگار عالم نے کسی شے کو واجب قرار دینے کا حق عطا کیا ہوتا تو میں اپنی امت پر نماز شب کو واجب قرار دیتا، نماز شب کو واجب قرار دیتا۔ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ جا کے اٹھا کے دیکھیں ان سے قربت کے ذریعہ کون کون سی شے ہیں، تو 3 شے ہیں، نماز شب، زیارت عاشوراء، زیارت جامعہ، یہ 3 چیزیں ہیں۔ امام سے اگر قریب ہونا چاہتے ہیں یہ 3 چیزیں ہیں تو نماز شب کے عادی ہو جائیے۔ آئیے چلتے ہیں نماز شب کا طریقہ کیا ہے۔ آغا سیستانی سے سوال کیا گیا کہ آغا نماز شب کا طریقہ کیا ہے؟ آیت اللہ العظمی سیستانی صاحب فرماتے ہیں کہ نماز شب کا پہلا وقت، اول وقت کیا ہے؟ پہلا سوال کہ کب پڑھ سکتے ہیں؟ اول وقت کیا ہے؟ کہتے ہیں اول وقت یہ ہے کہ انسان آخر وقت نماز صبح پڑھے۔ لیکن پورا وقت کیا ہے؟ کہتے ہیں اذان مغرب، اول شب تا اذان صبح میں ہو جاتا ہے، یعنی اول شب سے، ابتدائے شب سے اذان مغرب تک نماز شب کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن انسان بہتر یہ ہے کہ نماز صبح کے قریب اور نزدیک اس کو پڑھیں۔ کتنی رکعت ہے نماز شب؟ نماز شب 11 رکعت ہے، جس میں سے 8 رکعت صبح کی طرح پڑھی جاتی ہے جو نماز شب کی نیت سے یا نافلہ لیل کی نیت سے پڑھی جاتی ہے۔ نافلہ شب میں پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں 2 رکعت سنت قربتاً الی اللہ، 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت 4 مرتبہ پڑھے تو 8 رکعت ہو جائے۔ 8 رکعت نماز نافلہ شب کے عنوان پہ، نماز شب کے عنوان پہ۔ پھر 2 رکعت نماز شفع۔ نماز شفع کیا ہے؟ نماز شفع 2 رکعت سورہ الحمد پڑھے اور اس کے بعد قل اعوذ برب الناس پڑھے، دوسری رکعت میں سورہ الحمد پڑھے اور قل اعوذ برب الفلق کی تلاوت کرے۔ یہ نماز شفع کا طریقہ ہے۔ صبح کی طرح باقی پڑھے، صرف یہ 2 سورے اس میں اضافہ کر لے۔ اس میں قنوت نہیں ہے، قنوت نہیں پڑھنا ہے اس میں۔ پھر اس کے بعد 1 رکعت بچتی ہے نماز وتر۔ نماز وتر کیسے پڑھیں؟ نماز وتر کا طریقہ ہے ویسے ہی نیت کریں گے۔ نماز وتر میں پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں 1 رکعت سنت قربتاً الی اللہ یا قربتاً الی اللہ کافی ہے۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد سورہ الحمد پڑھے گا انسان، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرے گا۔ اور اگر بہتر بنانا چاہتے ہیں تو روایتوں میں ہے اور مراجع کرام بھی کہتے ہیں کہ قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق ایک بار یہ بھی تلاوت کر لے۔ اس کے بعد کیا کرے گا؟ ہاتھوں کو اٹھائے گا قنوت کے لیے۔ قنوت میں وہ پہلے قنوت جو بھی پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھ لے، اور جو بھی قنوت پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد 300 مرتبہ العفو پڑھے گا۔ بعض مراجع اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ 100 مرتبہ بھی اگر پڑھ لے تو کفایت کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ 70 مرتبہ کہے گا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ،
70 مرتبہ کیا کہے گا؟ استغفراللہ ربی و اتوب الیہ۔ پھر اس کے بعد 7 مرتبہ نبی کریم کی حدیث ہے کہ مجھے پسند ہے کہ جب بندہ نماز شب میں قنوت کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ کہے ھذا مقام العائد بکا من النار، ھذا مقام العائد بکا من النار۔ یہ انسان 7 مرتبہ اس کی تلاوت کرے، پھر اس کے بعد قنوت ہی میں 40 زندہ مردہ مومن کے نام ان کی مغفرت کے لیے کیسے کہے کہ اللہم اغفر لے، مثلا سید عمار حیدر، اللہم اغفر لے فاطمہ، اللہم اغفر لے حسن، اللہم اغفر لے حسین، اللہم اغفر لے زین العابدین، اللہم اغفر لے محمد، مثلا اس طرح سے نام لے، اللہم اغفر لے اس کے بعد نام لے۔ تو اس طرح سے انسان جو ہے نماز وطر اس کے بعد رکوع میں جائے، پھر سجدے میں جائے اور تشہد اور سلام پڑھ کے نماز تمام کر لے۔ اب یہاں پہ بعض ہمارے نوجوان آج کے اس دور میں جو مذہب کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں اپنے خدا سے قریب ہو جائیں، کون نوجوان ہے جو نہیں چاہتا؟ کون مائیں اور بہنیں نہیں ہیں جو یہ چاہتی ہوں کہ ہم خدا کے قریب ہو جائیں؟ آج کی نوجوان مائیں اور بہنیں اپنے اندر خدا بند عالم سے قربت کا ذریعہ، اہل بیت سے قربت کا ذریعہ، معرفت امام حاصل کرنے کا جذبہ اور حوصلہ ہے ان کے اندر، لہٰذا وہ چاہتی ہیں، وہ پوچھتی ہیں، سوال کرتی ہیں کہ مولانا صاحب ہم آخر صبح میں نہیں پڑھ سکتے، آنکھ نہیں کھل سکتی تو کیا کریں؟ تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب چاہے رات میں جب سونے لگے جب پڑھ لیں، کوئی مشکل نہیں ہے، ثواب اتنا ہی آپ کو عطا کیا جائے۔ یہ الگ بات ہے، جو آخر وقت اول وقت کا ثواب ہے وہ ہے، لیکن اثرات آپ پہ مرتب ہوں گے نماز شب کے۔ اسی طرح پوچھتے ہیں اگر ہم 11 رکعت نہ پڑھ سکے تو کیا کریں؟ تو 11 رکعت اگر نہیں پڑھ سکتے آپ تو 3 رکعت پڑھ لیں، نماز شفع اور نماز وتر۔ اگر نماز شب بھی نہیں پڑھ سکتے تو کیا کریں؟ کہا پھر 1 رکعت پڑھ لیں، آپ صرف نماز وتر پڑھ لیجئے۔ آپ پروردگار عالم نماز شب کے لیے یہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ نماز شب سے محروم رہ جائے، اس کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے محروم رہ جائے۔ خدا یہ چاہتا ہے اگر 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو 3 رکعت پڑھ لو، 3 رکعت بھی نہیں پڑھ سکتے تو 1 رکعت نماز وتر پڑھ لو، لیکن پڑھو، چھوڑو نہیں، اس لیے کہ اس میں بہت ساری نعمتیں ہیں، اس بہت ساری برکتیں ہیں جو اللہ نے اپنے خاص بندوں کے لیے رکھا ہے کہ جو جب سب سوتے ہیں تو یہ نماز میں مشغول رہتا ہے۔ ایک سوال اور اس کا جواب اور دے دوں، یہ ایک ایسی نماز ہے کہ جس کے لیے انسان کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ حضر میں ہو، سفر میں ہو، یہ ایک ایسی نماز ہے جو قضا بھی پڑھی جا سکتی ہے، ایک مستحب نماز ہے لیکن اس کی قضا بھی کی جا سکتی ہے۔ خدا بند عالم کا کہ محبوب بندے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھے، خدا خود حدیث قدسی میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے وہ بندہ بہت پسند ہے کہ جو نماز شب کی قضا ادا کرتا ہے۔ تو اللہ اپنے بندوں سے یہ کہتا ہے کہ میرے بندوں دیکھو، اس کے اوپر فرض نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی اگر اس سے چھوٹ گئی ہے تو اس کی قضا کرتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے میرے اللہ ہم سب کو نماز شب کی توفیق عطا فرما، اپنے امام کا ناصر بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، ماہ سیام کا وقت ہے، ماہ برکت ہے، 13 مہینہ ہے، ہم سب کی گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو دامن عفو میں جگہ عنایت فرما۔ اپنے آخری حجت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نوا فاؤنڈیشن کی جانب سے بہترین دینی تعلیم کا سلسلہ معصوم قوم فیس ٹو فیس انٹرنیشنل آن لائن کلاسز کے ذریعہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ بچے، بڑے، مرد و خواتین سب کے الگ الگ لیول اور الگ الگ کورسز ہیں۔ چلڈرن کلاسز میں ایکسپرٹ ٹیچرز کے ذریعے اردو، عربک، احکام، ترجمہ قرآن، دینیات، تجوید، قرات قرآن، حفظ، اخلاق، دعا اور خطابت سکھائی جاتی ہے۔ بڑے لوگوں کے لیے کلاسز میں تجوید قرآن، نہج البلاغہ، حسن تلاوت، ترجمہ و تفسیر قرآن، احکام، عقائد، خطابت، دعا اور تاریخ جیسے اہم موضوعات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ سارے سرٹیفکیٹ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی جانب سے دیے جاتے ہیں۔ رجسٹریشن کے لیے 15 اپریل سے 10 مئی 2021 تک ادارے سے نیچے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر کے ایڈمیشن فارم حاصل کر لیں۔ انشاءاللہ ساری نیو کلاسز 15 مئی 2021 سے اسٹارٹ ہو رہی ہیں۔